سورۃ الانبیاء۔ آج ہم پڑھیں گے ایک سائنٹیفک فیکٹ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء اور سورۃ الرعد میں 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا، جس کو سائنس آج پروف کر رہی ہے۔ الارض ننقصها من اطرافها، اللہ زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ از ریڈیوسنگ دا ارتھ فرام اٹس بارڈرز، کیونکہ جیسے جیسے اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا تھا اور پھیل رہا ہے، تو کفر کا علاقہ یعنی کفر کی سرزمین گھٹتی سمٹتی اور سکڑتی جائے گی، اور اسلام کی سرزمین بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ پیشن گوئی بھی تھی اور یہ ہو بھی رہا ہے دنیا میں اور ہوا بھی۔ اور پھر سائنس بھی بتا رہی ہے کہ کرۂ ارض کے کور کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو ریڈ ہاٹ بال ہے کرۂ ارض کا کور، اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ پھٹ جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ the pressure of the earth core is increasing and it will increase to the point of bursting and destroying everything۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء 44 اور سورۃ الرعد 41 میں بھی فرمایا کہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کی زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم آج تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ حمد الحمدللہ العزیز الغفور الحلیم الشکور، احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ، فلربی الحمد فی الدنیا والآخرۃ علی فضلہ ومننہ ما علمنا منہا وما لم نعلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلیم بذات الصدور۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے، بردبار اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اسے بخشش طلب کرتی ہوں۔ پس دنیا اور آخرت میں میرے رب کے لیے ہی ہر قسم کی حمد ہے، اس کے فضل و کرم پر، اس کے احسانات پر، جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ تو ہمارا جز 17 ہے، اقترب للناس، اور سورۃ الانبیاء 36 پہ اینڈ کیا تھا۔ اب 37 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، سورۃ الانبیاء 37۔ خلقہ پیدا کیا گیا، الانسان و انسان، من اجلن اجلت سے، سوری کم سا عنقریب، اوری میں دکھاؤں گا، کم تمہیں، سوری کم عنقریب میں دکھاؤں گا تمہیں، آیتی اپنی، آیتی تو ایک ہو جائے گا، آیاتی پلورل ہے، اپنی نشانیاں، فلا پس نہ، تستعجلون تم استعجل جلدی مانگو، نی مجھ سے، تستعجلونی، اور آپ تجوید میں پڑھتے ہوئے قرأت کرتے ہوئے رکیں گے تو تستعجلون، تم جلدی مانگو مجھ سے، پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے۔ رواں ترجمہ انبیاء 37۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ اجل جو ہے، عین جیم لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کو اس کے مقررہ وقت سے پہلے طلب کرنا۔ تو یہ کافر جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس بات کی ہمیں، جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، قیامت کی، حساب کتاب کی، عذاب کی، وہ آپ لا کر دکھا دیجئے۔ یعنی وقت جلدی مانگتے تھے کہ وقت مقررہ، تو اجل سے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقررہ وقت سے پہلے طلب کرنا۔
تو انسان اپنی جلد بازی کی صفت سے سارے کام خراب کر دیتا ہے۔ اگر اس کو پازیٹیولی اپنی جلد باز جو اللہ نے بنایا نا، من اجلن، تو جلد بازی کی جو صفت ہے اس کو پازیٹیولی استعمال کرے، مثبت استعمال کرے، تو وہ کیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرے۔ تو جو ہماری جلدی کی صفت ہے نا، اس میں نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے، دوسرے کاموں میں نہیں۔ اور یہ جو ہے عذاب کو جلدی مانگتے تھے، یہ کفار کے متعلق عذاب کے جواب میں ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت میں عجلت السلام علیکم اور جلد ورحمۃ اللہ بازی ہے، وبرکاتہ۔ وعلیکم میں السلام ورحمۃ بشرا اللہ عبد بول رہی ہوں۔ وبرکاتہ، اس لیے وہ اوکے، پیغمبروں سے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ کفار کے متعلق عذاب کے جواب میں ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت میں عجلت اور جلد بازی ہے، اس لیے وہ پیغمبروں سے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے کہہ کر ہم پر فوراً عذاب نازل کروا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا جلدی مت کرو، فلا تستعجلونی، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو، میں عنقریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھا دوں گا۔ ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے اور صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل و براہین بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پھر یعنی جلد بازی انسان کی سرشت میں داخل ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہونی ہے وہ جلد از جلد واقع پذیر ہو جائے، خواہ یہ خواہش اچھی ہو یا بری۔ اس آیت میں چونکہ انسان کی فطرت کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا اس آیت کے مخاطب مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں آیت میں خلق الانسان ہو، انسان جلد باز مخلوق ہے، انسان مخاطب ہے یہاں نا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے مومن مسلمان نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا انسان، تو لہٰذا اس آیت کے مخاطب مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی۔ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے سلسلے میں قرآن میں مذکور وعید سنائی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرو گے، ان کا مذاق اڑاؤ گے یا یہ راستہ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اپنی طرف سے تو کچھ فرماتے نہیں تھے آپ سے، ہم وہی الہی کے ذریعے ہی بات کرتے تھے، عذاب کی بات بھی قرآن میں تھی۔ تو جو ہے اور آپ سب سے یہ بھی فرماتے تھے کہ جیسا کہ سابقہ اقوام پر، پچھلی امتوں پر بھی آ چکا ہے، تو اب کافر یہ سوچتے تھے کہ اس دعوت کا علل اعلان انکار بھی کر رہے ہیں، ہم تو مان کے نہیں دے رہے، ہم تو انکار کر رہے ہیں، اور صرف ہم انکار ہی نہیں کر رہے، مسلمانوں پر سختیاں بھی کر رہے ہیں، ان کو تپتی ریت پہ جو ہے گھسیٹتے تھے، اور جو ہے یاسر، عمار اور صہیب رومی وغیرہ جو تھے، ان کی جو ہے رضی اللہ عنہما، ان کی جو ہے جلد اکھڑ جاتی تھی اور گوشت نکل آتا تھا، جلد چھل جاتی تھی تپتی ریت پہ، مٹی میں، اور پھر بھی وہ کہتے تھے احد احد احد۔ تو وہ سوچتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں پہ سختیاں بھی کر رہے ہیں اور اتنی مدت گزر چکی ہے تو ہمارا تو بال بھی بکا نہیں ہوا، لہٰذا اب وہ بے باک ہو کر کہنے لگے کہ یہ روز روز کی تکرار چھوڑو اور جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے۔ اور ممکن ہے کہ بعض مسلمانوں کو بھی یہ خیال آتا ہو کہ ان ظالموں پر اگر فوراً عذاب آ جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر کام کا میرے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے اور وقت معین ہے، لہٰذا اپنے وقت تمہیں ایسی سب نشانیاں اپنے وقت پر دکھلا دی جائیں گی، اور نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی داغ بیل آپ کے واقع ہجرت سے ہی پڑ گئی تھی۔ جیسے ہی مدینہ ہجرت ہوئی، آپ کو پتہ ہے بہت ساری جنگیں ہوئیں، کبھی ہار ہوئی کبھی جیت ہوئی، اور جو ہے علاقے فتح ہوتے چلے گئے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے سلسلہ سیاح کی، الطانی من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ روی اور توقف اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ تو جلد بازی ہم خود بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھو جلد بازی، تو بچوں سے بھی کہتے ہیں شاید جلدی مت کرو، سوچو، کوئی بھی کام ہوتا ہے سوچو غور کرو، کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ جلد بازی شیطان، تو اسی حدیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ جلد بازی جو ہے شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلت والاقتصاد جز من اربعۃ وعشرین جزم من نبوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلت اچھی خصلت غور و خوض کرنا اور میانہ روی نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو جو ہے
اب آپ کا Q&A ہے، کون سابقون الاولون بنے گا، تفسیر میں نے کر دی۔ آیت نمبر 37، سوال نمبر 1 ہے اجل سے کیا مراد ہے، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ جی کون بتائے گا؟ بسم اللہ جی جی السلام علیکم، میں بتاؤں؟ جی جی، بسم اللہ جی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جلد باز مخلوق بنایا ہے، تو جی یہ اس اجل سے مراد یہ کہ انسان کی خواہش میں، اس کی میکنگ میں ہی جو ہے وہ جلد بازی ہے، وہ جلد بازی کرتا ہے۔ تو جب کافروں کو اللہ تعالیٰ جب عذاب نہیں دے رہتے تھے اور وہ اللہ کے رسول انہیں بلاتے تھے دعوت کے لیے، تو وہ یہی کہ آخر میں کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ جس کو کہہ رہے ہیں، جو عذاب کے جس کے لیے آپ کہتے ہیں، اس کو لا کے دکھائیں گے۔ وہ جلد بازی کرتے تھے، یہ مطلب ہے۔ ہاں، یعنی کہ وقت مقررہ سے پہلے طلب کریں۔ میں جی بتاؤں، میں یہ بولنا چاہتی کہ آپ ہمیں نیکسٹ، جلد آپ بازی ہونا چاہیے یا نہیں انم انم ہمارا ٹائم بچے گا، آپ نیکسٹ آیت کا جواب دیجیے، ابھی آ رہے ہیں ہمارے چاہیے؟ Q&A، انشاءاللہ آپ بھی صحیح، وہی بات جزاک اللہ بتائیں خیر، گی تو ہمارا ٹائم بچ جائے گا، ایک آیت زیادہ ہو جائے گی، صحیح ہے۔ اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ اچھا، اب دوسرا سوال ہے انسان اپنی جلد بازی کی صفت کو کس طرح مثبت استعمال کر سکتا ہے؟ اس جلد بازی کو انم آپ بتائیں گی، اس جلد بازی کو کیسے ہم پازیٹیولی استعمال کرتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ ہاں، جلد بازی سے اس طرح پوزیٹیو ہو سکتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہی رکھا گیا کہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، تو جلد باز پیدا کی گئی تو اسے جلد بازی سے اگر کام لے تو یہ کہ کام ہو جاتے ہیں، مطلب کام اچھی طرح کام ہو جاتے ہیں، کام اچھی طرح ہو جاتے ہیں، اور ہاں نیکی کے کاموں میں جلد بازی کرنی جی چاہیے۔ نیکی کے جلد میں بازی کاموں سے میں کام جلد بازی خراب ہو کرنا، جاتے ہیں، جی اور یہ کہ ویری گڈ۔ پازیٹیو یہ جیسے کہ ہمیں غور و خوض کر سکتے ہیں، جی اور ویری گڈ، نیکی کے کاموں میں، اور ہماری نیکی کے کاموں سسٹر میں حصہ لے سکتے ہیں، بالکل نیکی کے جلد کام بازی، زیادہ سے جی زیادہ لے سکتے ہیں، جتنے نیکی کرو اور دریا میں ڈالو۔ نیکی کا، اور تو ہماری سسٹر اسما کا بھی میسج آیا ہے کہ نماز میں بھی جلدی کرے، بہت اچھا پوائنٹ آیا آپ لوگوں کی طرف سے، سب کی طرف سے، ابھی میسج پڑھا جیسے اگر انہوں صدقہ دینا ہے یا کوئی نیکی کا نے۔ کام جی کسی کی ہیلپ کرنی ہے جی تو وہ وقت سے پہلے ہی کر دیں تاکہ وہ بالکل ضرورت پوری ہو سکے۔ بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے انٹلیکچوئل لوگ، آل اللہ آل القرآن خاص سے تو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اجل سے کیا مراد، بارک اللہ فی علم، اجل سے کیا مراد ہے دیکھ لیتے ہیں، وہی آپ کا جواب سب کا صحیح ہے۔ عین جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کو اس کے مقررہ وقت سے پہلے طلب کرنا، جو کہ کفار مکہ طلب کرتے تھے، عذاب کی جلدی مچاتے تھے۔ اور انسان اپنی جلد بازی کی صفت کو کس طرح مثبت استعمال کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں جلدی کرے، جیسے ابھی آپ لوگوں نے بہنوں نے بتایا، نماز ہے، صدقہ ہے، وغیرہ وغیرہ نیک کام۔ پھر جو ہے آیت نمبر 38 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقُونَ، صادقین ان کنتم صادقون، سوری صادقین ہے، ہماری آیت نمبر 38 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یقولون وہ کہتے ہیں، متا کب، حاضہ یہ، الوعد وعدہ، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ تو رواں ترجمہ یہ کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اسکرین رک گیا ہے اور ہم کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ تو قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، رواں ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ میں کر چکی، کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ابھی یہ کفار مکہ اور سارے مشرکین کہتے تھے کہ ابھی اس کی عذاب کی بات ہوئی تھی نا پچھلی آیت میں 37 میں، تو یہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا، پہلے تو انہوں نے کہا اچھا جلدی لے آؤ، یستعجلون، جلدی لے آ جاؤ، جلدی دکھا دو۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یہ قیامت کا وعدہ، عذاب کا وعدہ، قیامت کا وعدہ کب ہوگا، اور جو ہے ان کن تم صادقین تو ہمیں بتا دو، متی هذا الوعد، وعدو کہ یہ وعدہ کب ہوگا ہمیں بتا دو اگر تم سچے ہو، صادقین تو جو ہے بہت سارے لوگ ہو گئے نا، یعنی صحابہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ سچے ہیں اپنے وعدے میں کہ یہ ہو کے رہے گا، کیونکہ قرآن میں تھا تو اللہ کا وعدہ تھا کہ نہیں مانو گے تو قیامت بھی آئے گی، عذاب بھی آئے گا، تو اگر آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں تو مشرکین کہتے تھے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ وعدہ اگر سچے ہو تو ہمیں بتا دو کہ کب ہوگا، کب یہ وعدہ ہوگا۔ اب آیت نمبر 39 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لو یعلم الذین کفروا، لو اگر، یعلمو جان لیں، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ہینا جس وقت، لا یکفونا نہ وہ روک سکیں گے،
ان وجوہم اپنے چہروں سے. وجوہ، یہ وجوہ ہے نا چہرے، بہت سارے پلورل، تو اس کا سنگولر کون بتائے گا؟ جی بسم اللہ. ایک چہرے کو کیا کہیں گے عربک میں، قرآنک عربک میں؟ یہ وجوہ ہے. وجہن. وجن. بارک اللہ وجہن. بارک اللہ فی علم. ام وجوہم اپنے چہروں کو، انارا آگ کو، ولا اور نہ، ان ظہورہم اپنی پشتوں سے، اپنی پیٹھوں سے. ٹھیک ہے. ظہور ظہر، ظہر ان کی جمع، ہم پلورل وہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اپنی یعنی ان کی پیٹھیں. ان ظہورہم اپنی پشتوں سے، اپنی پیٹھوں سے، ولا اور نہ، ہم وہ ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے. رننگ ٹرانسلیشن 39. کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو، اپنی پیٹھوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی. لو یعلم الذین کفروا، کاش یہ کافر لوگ جان لیتے اس ہی نہ اس وقت کو، یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے. کب کا؟ جب لا یکفون عن وجوہہم النار، جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے. تو یکفونا کف، کاف فا، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو. جب ان کے اوپر آپ پہ دھوپ آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ راستے میں ہوتے ہیں، کبھی تو گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں آگے تو وہ آپ شیڈ ڈال لیتے ہیں، نہیں ہوتا ہے کہیں راستے میں ہوتے تو اپنی کف، اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پہ رکھتے ہیں اور دھوپ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے چہرے کو. تو وہ اپنے چہروں کو بچا نہ سکیں گے، وہ اپنی کف اپنی ہتھیلی بھی رکھیں گے تو بچا نہ سکیں گے آگ کے عذاب سے. ولا انظورہم اور نہ اپنی پشتوں کو، اپنی پیٹھوں کو بھی نہ بچا سکیں گے. ولا ہم ینصرون اور نہ ہی انہیں کوئی کہیں سے مدد مل سکے گی، کوئی وہاں مدد نہیں آئے گی. قیامت کے روز زمین کی پیٹھ پہ، زمین پہ تو مدد بھی آ جاتی ہے لیکن وہاں کوئی جو یہ وعدے کی کہ یہ قیامت کا، عذاب کا وعدے کی آپ دھمکی دے رہے ہیں وہ کب ہوگا، جلدی لے آؤ اور کب ہوگا، لیکن وہاں جب یہ عذاب دیکھ لیں گے تو یہ اپنے آپ کو بچا نہ سکیں گے. یعنی اس مطالبے، یعنی ان کے اس مطالبے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس آگ کے عذاب سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس پر ان کا یقین ہی نہیں. اگر ان پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے اور وہ اس ہولناک گھڑی کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں تو کبھی ایسی درخواست نہ کریں کہ جلدی لے آؤ اور کب ہوگا. پھر جب وہ وقت سامنے آ جائے گا اور انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، غرض ہر طرف سے آگ گھیرے ہوئے ہوگی تو اس سے بچاؤ کی انہیں کوئی صورت نظر نہ آئے گی. اور آج جو کچھ یہ باتیں بنا رہے ہیں اس دن ایسے حواس باختہ ہوں گے کہ ان میں سے کوئی بات بھی انہیں یاد نہ رہے گی. اس کا جواب علیحدہ ہے، یعنی اگر یہ جان لیتے تو پھر عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرتے، یا یقیناً جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے، یا کفر پر قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے. سورۃ الاعراف میں فرمایا اسی بات کو، لہم من جہنم مہادم ومن فوقہم غواشن، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا. یعنی ایسے ہی تصور کریں جیسے کہ جیسے بستر پہ ہم لیٹتے ہیں نا، بیڈ پہ میٹریس بھی ہوتا ہے، بستر جس کو کہہ رہے ہیں میٹریس بھی ہوتا ہے اور کمفرٹر بھی ہوتا ہے، تو وہ اوڑھنا بچھونا سب آگ کا ہوگا. ٹھیک ہے. نیچے جو ان کا بچھونا ہوگا وہ بھی آگ کا، اوپر جو ہوگا اوڑھنا وہ بھی آگ کا ہوگا. اور یعنی غواشن غاشیتہ کی جمع ہے، یعنی ڈھانپ لینے والی، یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، یعنی اوپر سے بھی آگ ان کو ڈھانپے گی، یعنی گھیرے ہوئے ہوگی. کیونکہ ہم سردی سے ڈھانپنے کے لیے کیا پہنتے ہیں؟ کمفرٹر اوڑھتے ہیں نا. تو غاشیہ کی جمع، تو وہ آگ نے ان کو ڈھانپا ہوا ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں جو مان کے نہیں دے رہتے، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، جلدی لے آؤ. سورۃ الزمر میں فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے، یعنی ان کے اوپر نیچے آگ کے طبق ہوں گے جو ان پر بھڑک رہے ہوں گے. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یا عبادی فاتقونی، یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، فتقونی، پس مجھ سے ڈرتے رہو، اس آگ کے عذاب سے ڈرو. سورۃ الابراہیم میں فرمایا سرابیلہم من
قطیران و تخشا وجوہہم النار، اللہ کتنا ہولناک منظر ہے، خوف آ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، کپ کپی ہو رہی ہے، سرابیل ان کے لباس من قطیران گندک کے ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے یہ تارکول جو گندک ہوتا ہے، جو جس سے آگ فوراً بھڑک اٹھتی ہے، تو آگ اور تیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ایک تو گندک کے لباس ہوں گے جس سے آگ بہت بھڑکتی ہے، اور آگ ان کے وجوہہم ان کے چہروں پر چھڑی ہوئی ہوں گی، یعنی آگ نے ان کے چہروں کو بھی ڈھانپا ہوا ہوگا، استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے گا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے گا۔ جو دعا مانگتا ہے، آگ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، تو آگ خود اس مانگنے والے کے لیے بھی پناہ مانگتی، جو جنت طلب کرتا ہے تو جنت خود اس کے لیے دعا مانگتی کہ اللہ اسے جنت نصیب فرما دے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی۔ اب آیت نمبر 40 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ بل تاتیہم بغتتن، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل بلکہ تاتیہم وہ آ جائے گی، ہم ان کے پاس، یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، وہ آ جائے گی ان کے پاس بغتتن اچانک، فتب ہاتھہم، ف تو تا وہ تو تا وہ تب ہاتھہم وہ مبہوت حیران کر دے گی، ہم انہیں، فتب ہاتھہم تو وہ مبہوت کر دے گی ان کو، حیران کر دے گی انہیں، ان کو اچانک آئے گی قیامت، فلا تو نہ یستطیعون، وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، طاقت رکھتے ہوں گے، ردہا اس کو رد کرنے کی، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون وہ مدد، وہ مہلت دیے جائیں گے، پیچھے تھا ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے، یا ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے۔ رواں ترجمہ، ہاں ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی، اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ بل تأتیہم بغتتن، پھر وہ بلا اچانک آ جائے گی، قیامت تو بہت بڑی بلا ہے، وہ اچانک آ جائے گی، بغتتن اچانک، وہ وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی، فتب ہتہم اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، وہ مبہوت ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو دنیا میں مان کے ہی نہیں دے رہے تھے وہ تو اس کو ہنسی مذاق کھیل ٹھٹا سمجھتے تھے کہ ایسی کوئی بات ہے، ایسے کوئی دن ہوگا، ایسے کوئی قیامت ہوگی، کوئی ہو جائے گا، سب جمع ہو جائیں گے، وہ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے تھے، اس کو سیریس ہی نہیں لیتے تھے، تو وہ تو مبہوت ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، اور مذاق اڑاتے تھے کہ کب ہوگا، جلدی لے آؤ، اور پھر کیا ہوگا، یعنی انہیں کچھ سجائی نہیں دے گا کہ وہ کیا کریں، میوے حیرت ہوں گے، فلا یستطیعون ردہ، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے، ولا ہم ینظرون اور نہ ذرا سی بھی مہلت دے دیے جائیں گے، کس کی مہلت، کہ وہ توبہ کر لے، وہ توبہ اور اعتذار کا اہتمام کر لے، توبہ کر لے، زمین کی پیٹھ پہ توبہ بھی قبول ہو جائے گی، لیکن زمین کے پیٹ میں وہ قیامت کے روز تو وہ کتنی بھی توبہ کرے، کچھ بھی کرے، کچھ قبول نہیں ہوگا، کتنے ہی شرمندہ ہوں، کچھ بھی وہاں قیامت کے روز تو قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر 39 اور 40 میں ہم نے کیا کیا پڑھا کہ قیامت کے دن کافی لوگ اپنے چہروں اور پشتوں سے آگ کو نہیں ہٹا سکیں گے، ٹھیک ہے نا، بالکل نہیں ہٹا سکیں گے، اور کافی لوگ ان سے اس دن مدد نہیں دیے جائیں گے، قیامت اچانک آ جائے گی، کوئی بھی قیامت کو رد کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا، اس دن کوئی مہلت نہیں دیا جائے گا، بالکل مہلت نہیں ملے گی۔ تو چلیں اب آپ کا 39 اور 40 کا Q&A ہے، تفسیر میں نے بتا دی پورا، اور آیتیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ چلیں ان آیت میں قیامت کا کیا منظر کھینچا جا رہا ہے 39 اور 40 میں، جی کون بتائے گا؟ سابقون الاولون، بسم اللہ، جی میں آیتیں آپ، بتاؤں، جی 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 انم بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کے لیے جلدی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے اللہ کی طرف سے ڈرنا چاہیے، واتقوا اللہ، اللہ کے تقوی اور خوف اور آپ کانٹیکس پرہیزگاری میں اللہ دیکھیں کا میری ڈر ہونا بہنوں، دیکھیں بہت اچھے جواب دے رہی، کانٹیکس میں بات کریں، ہمارا سوال ہے کیونکہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، اگر ٹیسٹ دینا پڑ جائے تو ہم تو وہی کہیں گے نا۔ 39 اور 40 اس وقت 40 آیت آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں آپ، ٹھیک ہے جی کہ اور 39، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تو کانٹیکس میں بات کریں جو قیامت آیت کے،
जब जी आयत आएगी में तो वो उनके उसे कोई नहीं रोक सकेगा, उनके चेहरे या उनके बिल्कुल पुष्पों से बिल्कुल वो जाहिर होगी, कोई नहीं रोक सकेगा। जी और जब वो अचानक आ जाएगी तो वो हैरान हक्का बक्का रह जाएंगे, और किसी में बिल्कुल ये इख्तियार नहीं होगा कि वो उस घड़ी को हटाए, और कोई किसी बात की मोहलत नहीं दी जाएगी। जी बारकल्ला फ़ील में तो बिल्कुल आयत से बोलना था आपको कॉन्टेक्स्ट में ना, क्योंकि ये हमारी एज ए स्टूडेंट हमें अगर Q&A आता है, टेस्ट तो मैं लेती नहीं हूँ, टेस्ट लेने लगूँ तो फिर जो पूछा जाए ना वो हमें आप लोग को पता है माशाल्लाह, सबको आप लोग पढ़ती आई हैं, ठीक है। तो चलें हम देख लेते हैं बारकल्ला फ़िल्म में, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने जवाब दिया 3940। स्क्रीन पे देख लेते हैं इन आयत में क़यामत का क्या मंजर खींचा जा रहा है। क़यामत के दिन काफिर लोग अपने चेहरों और पुश्तों से आग को नहीं हटा सकेंगे, काफिर लोग उस दिन मदद नहीं दिए जाएंगे, वला हम युनसरून, क़यामत अचानक अचानक आ जाएगी, बख्ततन आपने पढ़ा था, कोई भी क़यामत को रद्द करने की इस्तात नहीं रखेगा, ठीक है, उस दिन कोई मोहलत नहीं दिया जाएगा। तो ठीक है ना, एक आयत में था युनजरून, उनको लम्हा भर की मोहलत नहीं दी जाएगी, और 39 में था युनसरून, वो मदद नहीं दिए जाएंगे। बारकल्ला फी इल्म। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आयत नंबर 41 इंशाअल्लाह, वलक़द इस्तुहज़िया, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आयत 41 इंशाअल्लाह। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन। ए नबी, आपसे पहले रसूलों का भी मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर उनका मजाक उड़ाने वाले इसी चीज़ में खुद गिर गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। तो यानी अल्लाह ताला आप से मुखातिब हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, आपसे पहले रसूलों का भी मजाक उड़ाया जा चुका है। तो फिर क्या हुआ इन मजाक उड़ाने वाले का? फ़हाक़ा बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम, मगर उनका मजाक उड़ाने वाले उसी चीज़ में खुद गिर गए, मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, जिसका वो मजाक उड़ाते थे, यानी अल्लाह के जिस अजाब की वईद का मजाक उड़ाते थे। हम 36, 37, 38, 39, 40 में यही पढ़ते आए हैं कि वो आप ससम से मुतालबा करते थे कि मता हाजल वादू, वो वादा कब पूरा होगा जिसकी तुम धमकी दे रहे हो, उसको जल्दी ले आओ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप ससम को तसल्ली दे रहे हैं कि आपसे पहले पहले रसूलों का भी मजाक उड़ाया गया, यानी अल्लाह के जिस अजाब की वईद का मजाक उड़ाते थे वो उसी अजाब में फंस गए, उनका मजाक उन्हीं पर उलट पड़ा और उसके वबाल में ऐसे गिरफ्तार हुए कि अब दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, ठीक है। सखीरु मिन्नुम माकानु भी यस्ताज़िऊन, तो अब क्या हुआ कि दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। इसी बात को हम देखते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि मुशरिकीन के मजाक और झुटलाने से बददिल ना हो, ये कोई नई बात नहीं है। तुझसे पहले आने वाले, हम तफसीर कर रहे हैं, तुझसे पहले आने वाले पैगंबरों के साथ भी यही मामला किया गया, बिल आखिर वही अजाब उन पर उलट पड़ा, यानी उसने उन्हें घेर लिया, क्योंकि मजाक जिसका मजाक उड़ाया करते थे और जिसका वकूअ उनके नज़दीक अभी मुस्तबद था। जिस तरह दूसरे मुकाम पर फरमाया सूरतुल अनाम में, तुझसे पहले भी रसूल झुटलाए गए, बस उन्होंने तकजीब पर और उन तकलीफ़ों पर जो उन्हें दी गई सब्र किया, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के साथ कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए उसमें तहदीद और वईद भी है, ठीक है। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू वऊज़ू हत्ता आताहुम नसरुना, और बहुत से पैगंबर, सूरतुल अनाम 34, और बहुत से पैगंबर जो आपसे पहले हुए हैं उनकी भी तकज़ीब की जा चुकी है, सो उन्होंने इस पर सब्र ही किया, उनकी तकज़ीब की गई, उनको इज़ाएँ पहुँचाई गई, यहाँ तक कि हमारी इमदाद उनको पहुँची। अल्लाह की बातों का कोई बदलने वाला नहीं, और आपके पास बाज़ पैगंबरों की बाज़ खबरें पहुँच चुकी हैं। तो हम इस आयत से हमें ये पता चलता है आप ससम का क्या रवैया था कि चाहे जितना भी मजाक उड़ा, दीन का काम करते हुए, दीन की बात दूसरों को बताते हुए आप ससम का मजाक भी उड़ता था, पैगंबरों की भी सुन्नत है, मजाक भी उड़ता था, तो मायूस होकर दीन का काम नहीं छोड़ते थे, बल्कि अल्लाह पर तवक्ल करते हुए अपना काम करते रहते थे, और ऐसे लोगों का मामला अल्लाह पर छोड़ देते थे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं आप से, इन्नका ला तहदी
من احببتا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وما علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا تو اللہ کے لیے ہے. تو اس میں بہت سیکھنے کا سبق ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے، دین کی بات دوسروں کو بتاتے ہوئے اگر ہمارا کوئی مذاق اڑائے تو ہمیں مایوس ہو کر دین کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو میسیجز بھی کرتی ہیں، بتاتی بھی، کہیں بھی آپ جا رہی ہوں، یہاں زوم پہ آتی ہوں، کسی بھی محفل پہ جا رہی ہو، اور بعض دفعہ تو ہمیں تو مجھے عثمان جی کو تو بلاک کرنے کی بھی دھمکیاں آتی تھی بہت پہلے جب ہم نے شروع کیا تھا، کہ ہم تو عظمیٰ جی کو، شہناز جو ہماری استاذہ کو ہم بلاک کر دیں گے، ہماری ٹیچر کو. تو ہم پھر بھی ان کو کرتے تھے، انہوں نے بلاک نہیں کیا، وہ شیطان کا بہکاوا تھا نا. اور پھر جب آپ کرتی رہے میسیجز کسی بھی اچھی جگہ کے، کہیں بھی آپ پڑھ رہی ہوں جو بھی ہوں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ازواج مطہرات سے فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي جو تو آپ کے گھر میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا ذکر کیا کریں، وہ لوگوں کو پڑھایا کریں، بتایا کریں. تو ازواج مطہرات کرتی تھی، وہ ہماری تو رول ماڈل ہے، اور صحابیات کرتی تھی، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو ہمیں بھی اپنے گھر میں یہ کرتے رہنا چاہیے. اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جہاں استغفارات ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں عذاب رک جاتا ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے بہت قریب ہے، قرب قیامت ہے، اور ایسی مشکلات میں امت مسلمہ بھی کلیکٹیولی گرفتار ہے. مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خشوخاش کی طرح ابھرے ہیں، باطل قوتیں ہم پر غالب آئی ہوئی ہیں، جنوسائیڈ ہو رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے گاجر اور مولی کی طرح. اور اگر ہماری وجہ سے عذاب ٹل جائے گا، ہماری بھی، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہمارے اذکار ہیں، ہم میں سے کون اسکالر، کوئی بھی نہیں، ٹوٹے پھوٹا ذکر کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ہماری وجہ سے اگر بنائے ٹل جائے، عذاب ٹل جائیں، اور ایک ایک لفظ پہ ہم گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دے دیں. تو وہاں حشر کے روز اس محفل میں آ کے یا کہیں بھی آپ کا کنیکٹڈ ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، اور ان نیکیوں کے وہاں ڈھیر ہوں گے. اور انسان بندہ سوچے گا کہ میں نے یہ ذکر کی محفلیں جو ہے بہت اٹینڈ کی ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیثوں میں بتایا کہ اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اہل القرآن ہیں، قرآن والے ہیں، اور خاصتہ اس کے جو ہے خاص بندے. تو کیوں نہیں دعائیں قبول ہوں گی، عذاب ٹلیں گے، کیوں نہیں ہماری مشکلیں آسان ہوں گی، بالکل ہوں گی. اور سب سے زیادہ تو مجھے شیطان بہکاتا ہے، ذرا سا کچھ ہو تو میں کہتی ہوں چھٹی کر دوں، لیکن میں اپنے نفس کے گھوڑے کو کھینچتی ہوں کہ ارے پہلے تو میرا ہی فائدہ ہوتا ہے، میری بہنوں کا جب پڑھیں گے، جب جمع ہوں گے، پریپیئر کرنے میں کتنا میرا ریویژن ہو جاتا ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور ایسی آیت ہوتی ہے کہ میرے دکھ دور ہو جاتے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ آیتیں میرے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے، قرآن کا تو ہے معجزہ نا. جیسے آپ کھولیں کسی محفل میں جائے، پتہ چلتا ہے یہ آیت تو آپ کے لیے تھی، آپ کی پریشانی فوراً دور ہو جاتی ہے نا. تو کوئی بھی مذاق اڑائے، جتنے آپ میسیجز کریں، دھمکیاں دیں ہم نے تو دھمکیاں بھی سنی ہیں، اور 4-5 سسٹرز ہماری انہوں نے بھی سنی ہے، سسٹر اسما، سسٹر سائمہ، عمران، اور جو بگننگ میں ہم نے شروع کیا تھا نا، ہم سب کو دھمکیاں بھی ملتی تھی، فوڈ پریس جاتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، بال گرین ہمارے سامنے ہوتا تھا، وہاں بلاتے تھے سب کو، جگہ جگہ ہماری کوشش اب بھی ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگ کوششیں کرتی ہیں. تو چلیں، میں نے کیو این اے پہ زیادہ ہی بول دیا. تو کیو این اے آپ کا 41، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آیت کے کانٹیکس میں بات کیجیے گا، کیونکہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے. ٹیسٹ تو آپ دے چکی نا ساری زندگی، سب کوالیفائڈ ہیں. چلیں بتائیں کہ دین کا کام کرتے ہوئے، دین کی بات دوسروں کو بتاتے ہوئے ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا اگر مذاق اڑایا جائے. جی بسم اللہ، جی کوئی بات نہیں، غلط بولے وہ تو میں روک دیتی ہوں. جی بسم جی اللہ. جی میں بتاتی ہوں. جی جی اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن ان کا مذاق اڑانے والے جو تھے وہ خود ہی اس میں گر گئے، اور آپ پریشان نہ ہوں، اور ان کو تسلی دی گئی. جی بالکل، وہ کام اپنا کرتے رہیں. بارک اللہ فی المثل. 41، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اس سے اپنے عمل کے لیے ہم نے یہ سیکھا کہ دین کا کام کرتے ہوئے، دین کی بات دوسروں کو بتاتے ہوئے اگر کوئی ہمارا مذاق اڑائے تو ہمیں مایوس ہو کر دین کا کام نہیں چھوڑنا، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام کرتے رہنا. ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑنا ہے، اور پڑھنے آنے میں بھی لاسٹ میسیجز کا انتظار نہیں کرنا ہے،
کیونکہ اللہ نے یہ ہمیں سب کو سب آتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ذکر کرو اور بار بار کرو اور ہر وقت کرتے رہو، اس رسی کو تھام لو، ایک سرا آسمان پہ، اللہ کے رسول میں ایک سرا دنیا میں، ڈوز کی ضرورت ہوتی بار بار نا، تو ہمیں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اس میں ہمیں پہل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ 42 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، کل من یکلؤکم باللیل والنہاری من الرحمانی، قل کہہ دیجئے من کون، یکلؤکم نگہبانی کر رہا ہے تمہاری، باللیلی رات، والنہاری اور دن کو، من الرحمانی رحمان سے، بل کے، ہم وہ عن ذکری ذکر سے، ربہم اپنے رب کے، معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ تو رواں ترجمہ، ان سے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمان کے سوا دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے شکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار، ان سے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے، من الرحمن رحمان کے سوا، یعنی تمہارے جو کرتوت ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ دن یا رات کی کسی گھڑی میں تم پر عذاب آ سکتا ہے، اس عذاب سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جو عذاب الہی سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ جو لات منات عزا کو بت بنائے ہوئے ان کی پوجا کرتے ہو، کیا وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ تو پکڑنے پہ آئے تو اتنا عذاب آئے کہ ہم باقی نہ ہوتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور آپ نے پڑھا تھا حدیث میں پچھلی دفعہ کہ اللہ کی رحمت کے 100 لیول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک درجہ دنیا میں اتارا ہے جس کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے کو نہیں کھاتا ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھی ہے، کیونکہ وہ قیامت بہت بری بلا ہے، بہت انٹینس آگ ہے، دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم موردون، بات یہ کہ یہ لوگ اپنے رب کے شکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہاں بھی یہ بات ہے کہ اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑنا ہے، موردون نہیں، منہ نہیں موڑنا ہے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے اور اللہ کے شکر سے پھرنا نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ یعنی ان کافروں کے کرتوت تو اس لائق ہیں کہ انہیں کسی وقت بھی رات کو یا دن کو اللہ کا عذاب آ لے، یہ تو اللہ کی رحمت واسعہ، اس کی خاص مہربانی ہے کہ لوگوں کی خطاؤں پر فوری گرفت نہیں کرتا۔ اور ذکر ربیم سے مراد ہے اللہ کی آیا ہوا، اللہ کی طرف سے آیا ہوئی وحی، اللہ کی طرف سے آیا ہوئی نصیحت، یہ قرآن، یہ ذکر۔ اور اگر اس کا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ ہے، اس کی خاص مہربانی ہے کہ لوگوں کی خطاؤں پر فوری گرفت نہیں کرتا، اور اگر اس کا عذاب آ جائے تو ان کے پاس وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، یا وہ کون سی ہستی ہے جو اللہ کے علاوہ انہیں عذاب سے بچا سکتی ہے۔ دراصل یہ اللہ کے قانون تدری و امہال کا جو لوگوں کے لیے سراسر رحمت ہے، مذاق اڑا رہے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ ایسے مالک کے احسان مند ہوتے جو ان کی خطاؤں کے باوجود مہلت دیے جاتا ہے، لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ اس کا ذکر تک سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، سورۃ الانبیاء 43 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ام لہم آلہۃ، ام یا لہم ان کے لیے آلہۃ کچھ الہ ہے، تمنعہم جو بچاتے ہیں انہیں، من دوننا ہمارے سوا، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرہ مدد کی، انفسہم اپنی جانوں کی، ولا اور نہ، ہم وہ منا ہماری طرف سے، یصحبون وہ ساتھ دیے جائیں گے۔ رواں ترجمہ 43، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لے؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے ساتھ دیا جاتا ہے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ کوئی ہماری طرف سے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اس معنی میں ہے ولا ہم یجارون من عذابنا، نہ وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہیں، یعنی وہ خود اپنی مدد پر اور اللہ کے عذاب سے بچنے پر قادر نہیں ہیں، پھر ان کی طرف سے ان کی کیا مدد ہونی ہے؟ لات منات عزا 307 بت یا جن کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں، یا اس زمانے میں بھی شرک جو کرتے ہیں،
تو ان کی کیا مدد ان کی مدد کیا ہونی ہے، وہ انہیں عذاب سے کس طرح بچا سکتے ہیں کہ وہ تو خود اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتے، تو یہ جو شرکا ہیں وہ ان کی کیا مدد کریں گے۔ اسی بات کو سورۃ الاعراف میں فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی کو پیدا نہ کر سکے اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون 192 آراف، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔ سورۃ الفاتر میں فرمایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار ہی نہیں سنتے، مٹی کے، سونے کے، تانبے کے بنے ہوئے، جیسے سونے کا بنایا تھا بنی اسرائیل نے، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے شریک اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ قیامت کے دن تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا پوجا کرنے کو، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم ہماری پوجا کرتے ہو۔ اب آیت نمبر 44 کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، سائنٹیفک آیت ہے، قرآن اور سائنس کو ہم ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ متانا، فائدہ دیا ہم نے، ہا اولائے ان لوگوں کو، و آباہم اور ان کے آبا و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ تعالی لمبی ہو گئی، طول سے، تا و لام طول طویل، علیہم ان پر، العمر عمر، افلا کیا، پھر لا نہیں، افلا کیا پھر نہیں، یرونا وہ دیکھتے، انا کہ بے شک ہم، ناتی ہم آتے ہیں، الارض زمین کو، ننقصها ہم گھٹاتے ہیں اسے، من اطرافہا اس کے کناروں سے، اطراف طرف ان کی جمع، ایک کنارہ، افہم کیا، پھر ہم وہ، افہم کیا پھر وہ، الغالبون غالب آنے والے ہیں، رواں ترجمہ 44۔ بلکہ اصل بات یہ کہ ہم نے انہیں ان کے آباء و اجداد کو طویل مدت تک سامان زیست سے فائدہ پہنچایا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کی زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ تو بل متانا ہا اولائی جو ہے کہ ہوا کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بل متانا ہا اولائی و آباہم حتیٰ تعالی علیہم العمر، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو طویل مدت تک سامان زیست سے فائدہ پہنچایا۔ یعنی ان قریش مکہ کی حالت یہ ہے کہ ایک طویل مدت سے ان پر سختی کا کوئی دور نہیں آیا۔ کعبہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ آپ سسم کی بعثت سے پہلے سے کعبہ کے ولی تھے، متولی تھے، تو کعبہ کی تولیت کی بنا پر ان کے عرب بھر میں عزت تھی، کیونکہ دین ابراہیمی تو موجود تھا نا، ٹھیک ہے، دین ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل تھی، ننگے طواف کرتے تھے، لیکن دین ابراہیمی موجود تھا بگڑی ہوئی شکل میں، تو وہ ولی تھے، تو ان کی متولی تھے، تو عرب بھر میں ان کی عزت تھی، لوگ حج کرنے آتے تھے اور ان کے لیے تحفے تحائف بہت لاتے تھے، اور ابو لہب کو تو 2 سونے کے اونٹ بھی ملے تھے، تو ان کے تجارتی قافلوں پر کوئی قبیلہ ڈاکہ ڈالنے کی جرت نہیں کرتا تھا، بلکہ جس قافلے کو یہ لوگ پروانہ راہداری دے دیں وہ بھی لوٹ مار سے محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ سردی اور گرمی کے تجارتی سفروں کی بنا پر بہت دولت کما رہے تھے، لیلاف قریشین میں ہے نا، رحلت الشتاء والصیف، شتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفروں میں بھی دولت کما رہے تھے، آسودہ حال تھے۔ اسی آسودہ حال نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، بل متانا ہؤلاء، بلکہ اصل بات ہے کہ ہم نے انہیں جو ہے سامان زیست دے رکھا تھا، فائدہ دے رکھا تھا، تو اسی آسودہ حال نے انہیں اللہ اور اس کی یاد سے غافل بنا دیا ہے۔ اب ان کے دماغ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے عذاب کا مزہ نہ چکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم، مطلب اتنی آسائشیں دینے کے باوجود بھی کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کی زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے جا رہے ہیں، من اطرافها،
افہم الغالبون، پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ یہ غالب نہیں آ سکیں گے، سب ختم ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ جو وسائل ہم نے دیے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں اتنی ساری ان پہ مہربانیاں ہیں، اور تو اس وسائل کی وجہ سے یہ غالب آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اب جو ہے یہ زمین کو جو مختلف سمتوں سے گھٹانے کی بات ہے، اس کی مفسرین نے مختلف آراء کی ہے، جتنی تفاسیر آپ پڑھیں گی ان میں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ بشرشم خود دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کو روکنے کی ان کی ساری تدبیروں اور کوششوں کے باوجود اسلام دن بدن بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے، اور جو جو اسلام پھیل رہا ہے ان پر از خود عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے، یعنی زمین کو اطراف سے گھٹانا، اور ان کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں اسلام آ گیا وہاں سے کفر رخصت ہوا اور کفر کی سرزمین گھٹ گئی، اور یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا، پیشن گوئی بھی ہے، اور کفر کا علاقہ یا سرزمین گھٹتی اور سمٹتی اور سکڑتی جائے گی، اور اسلام کی سرزمین بڑھتی جائے گی جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہ اب بھی وہ اس وہم میں مبتلا ہیں کہ وہ اسلام کو دبا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بالآخر انہیں کا بول بالا ہو کر رہے گا، اور طبعی طور پہ بھی جو ہے زمین گھٹتی چلی جا رہی ہے، جس کو 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ یہ تفسیر ہو جائے تو ہم اس کو سائنٹیفکلی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسلام پھیل رہا ہے، انا ناتل اردا ننقصها من اطرافها، اسلام پھیل رہا ہے اور کفر کم ہو رہا ہے، بعض کافروں کی یعنی کافروں کی مہلت اور آزادی کم ہوتی جا رہی ہے، اور زمین طبعی طور پر بھی سکڑ رہی ہے۔ سورۃ الرعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم، سورۃ الرعد 41، الم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمی وہو سریع الحساب۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کے لیے زمین کو اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، وہ فوراً حساب لینے والا ہے۔ زمین کو ہر طرف سے کم کرنے سے مراد یعنی اسلام چاروں طرف پھیلتا جا رہا ہے، اور کفر کی سرزمین ہر طرف سے سمٹتی اور کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ پیشن گوئی بھی تھی، اور اسلام جب خوب پھیلا تھا، صحابہ کرام دنیا کے چپے چپے میں جا کے اسلام پھیلا رہے تھے، اور اس کا اور جو ہے کفر کی سرزمین ہر طرف سے سمٹتی اور کم ہوتی جا رہی ہے، اس کا حلقہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام کو غلبہ دینا اور اسے پھیلانا ایسی بات ہے جس کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اسلام کو پھیلانا اور غلبہ دینا ایسا فیصلہ جس کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے، جسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جو جو اسلام پھیلتا ہے ان پر عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ وہ سریع الحساب، اور وہ اللہ فوراً حساب لینے والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں جو مہلت ان کو دی گئی ہے کفار مکہ کو، اس کی بات کی گئی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کیونکہ مہلت نے بھی ان کو فائدہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب نہیں لاتے ہیں، پہلے تدریج ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، پھر نہیں مانتے تو پھر عذاب آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم سائنٹیفک فیکٹ دیکھتے ہیں جو سائنس پروف کر رہی ہے کہ سائنٹیفک فیکٹ الارض ننقصها من اطرافها، اللہ زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اللہ از ریڈیوسنگ دا ارتھ فرام اٹس بارڈرز، جس کو سورۃ الانبیاء 44 اور سورۃ الرعد 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ الانبیاء 41 میں ہم نے پڑھا، تو اس کو ہم سورۃ الانبیاء 41 کو پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء 40 جو آج ہماری سبق تھا 44، سورۃ الانبیاء 44، بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها فهم غالبون، بلکہ ہم نے انہیں ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے سر و سامان دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے، کیا وہی غالب ہوں گے؟
تو یہ جو ہے سورۃ اس میں 44 میں بھی دیکھا انبیاء کی ہم نے، اور سورۃ الرعد کی 41 میں بھی یہی بات ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جو ہے زمین کو گھٹاتے جا رہے ہیں، اس کو کناروں سے من اطرافیہ گھٹاتے چلے جا رہے. تو اطرافیہ، اطرافن سے مراد کناروں سے گھٹانوں سے مراد ہے جغرافیائی کنارے بھی ہو سکتے ہیں، جغرافیکلی بھی ہو سکتا ہے، یعنی زمین کی جغرافیائی تبدیلی یا اقتصادی تبدیلی. یہ سائنٹیفک فیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں. اکنامیکل تبدیلی، اعتقادی تبدیلی، سوشل تبدیلی، تمدنی تبدیلی، جغرافیکل اور فزیکل چینجز، یہ سائنٹیفک فیکٹ پڑھ رہے ہیں. سبھی کچھ مراد ہو سکتا ہے، اور دنیا میں ہر دم حالات بدلتے رہتے ہیں. یہاں اہل مکہ کو اشارہ ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اسلام پھیل رہا ہے، اور جو بت پرست تھے ان کے نظریے کے ماننے والے گھٹتے جا رہے ہیں، اور مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اور سورۃ الانبیاء میں بھی ہم نے دیکھا، اور سورۃ الرعد میں بھی دیکھا ہم نے، الارض ننقصها من اطرافها، سورۃ الرعد 41 میں تھا، 41 میں، ٹھیک ہے. اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے. تو جو ہے یہاں اہل مکہ کو اشارہ ہے کہ نظر نہیں آتا کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور وہ کیسے؟ کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا، اور جو بت پرست تھے ان کے نظریے کے ماننے والے گھٹ رہے تھے، وہ مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے تھے. تو سائنٹیفک، تو سائنس جو ہے وہ پروف کر رہی ہے کہ آج جو زمین کا سائز ہے تو یہ پہلے اس سے 100 گنا زیادہ بڑی تھی. موجودہ سائز سے زمین جو ہے وہ بڑی تھی، بہت بڑی تھی. اور کیا ہوا کہ 5 بلین سال پہلے سکڑتے سکڑتے اتنی رہ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو کم ہو رہی ہے، اور زمین کا جو کور ہے اس کا جو پریشر ہے، دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک بڑھے گا کہ وہ پھٹ جائے گا، اور جو ہے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. یعنی کہ جو ریڈ ہاٹ ہے زمین کے اندر کا جو حصہ ہے، ریڈ ہاٹ جو گولا ہے وہ کمپریس ہوتا جا رہا ہے اور چھوٹا ہو جا رہا ہے. اور the pressure of the earth core is increasing, and it will increase to the point of bursting and destroying everything. کرۂ ارض کے کور کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ پھٹ جائے گا، اور ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے گی. ہر چیز ختم ہو جائے گی اس کے دباؤ کی وجہ سے. تو یہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے سورۃ الانبیاء 44 اور سورۃ الرعد 41 میں بتا دیا. تو سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی رد کرنے والا نہیں. دنیا میں کوئی حکومت آتی ہے، وہ اپنے کوئی فیصلے کرتی ہے، دوسری اس کے آگے کوئی حکومت آتی ہے تو پچھلی حکومت کے فیصلے تبدیل کر دیتی. تو مسلسل چینجز آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی حکومت میں کوئی چینج نہیں ہے. وہ سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور یہ جو ہے سورۃ الانبیاء 44 میں بھی جو بتایا کہ اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. تو کیا ہے کہ دین پھیلتا چلا گیا، تو کفر کی زمین کم ہوتی چلی گئی اور مسلمانوں کی زمین بڑھتی چلی گئی. اور سائنٹیفک فیکٹ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کا کور جو ہے دباؤ کی وجہ سے جو ہے پھٹ جائے گا، اور اتنا پھٹے گا کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں زمین کے کناروں کا گھٹنا ایک قرآنی بیان اور سائنسی حقیقت ہے. تو اس کے 4 پوائنٹس ہیں. زمین کے کناروں کا گھٹنا ایک قرآنی بیان اور سائنسی حقیقت. نمبر 1، زمینی کٹاؤ، سوائل ایروجن. دریاؤں، بارشوں اور سمندری لہروں کے باعث زمین کا کٹاؤ جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے کنارے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں.
ग्लेशियर्स का पिघलना और सतह समंदर में इजाफा, दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, जिसके नतीजे में समंदर की सतह बुलंद हो रही है और कई साहिली इलाके ज़ेर आब आ रहे हैं। नंबर तीसरी वजह यह है कि ज़लज़ले और ज़मीनी धंसाव, लैंड सबसाइडेंस, ज़लज़ले और दीगर कुदरती अवामिल बाज़ औक़ात ज़मीन के किनारे पर मौजूद इलाक़ों को मुतासिर करते हैं और ज़मीन सिकुड़ने लगती है। नंबर चौथी वजह इंसानी सरगर्मियाँ, जंगलात की कटाई, तामीराती काम और माहौलियाती तब्दीलियाँ भी ज़मीन की साख पर असर अंदाज हो रही है, जिससे कई इलाके आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जो था हमारा साइंटिफिक फैक्ट था। कुरान पाक ना सिर्फ रूहानी हिदायत का ज़रिया है बल्कि कई मकामात पर साइंसी हक़ाइक़ की तरफ भी इशारे करता है, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। सूरतुल अंबिया और सूरतुल राद में अल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा, अल्लाह ज़मीन को इसके किनारों से घटाते चला आ रहे हैं। अल्लाह इज़ रिड्यूसिंग द अर्थ फ्राम इट्स बॉर्डर्स। सुभान अल्लाह, कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने इसको बयान कर दी, और इस आयत की कई तफसीरों में मुख्तलिफ अंदाज बयान हुई है। कुछ मुफस्सरीन के मुताबिक इससे मुराद है कि इस्लाम की दावत जब फैलेगी तो कुफर के इलाके घटते जाएंगे, और तबई तौर पे भी ऐसा होगा। तो कुरान में तमाम उलूम हैं, और ये इल्म भी अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, चाहे 1400 साल पहले। तो कुरान राह हिदायत है, और जो है अल्लाह ताला हमें कुरान के उसलूब को पढ़ने वाला, समझने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमारी ज़बान जो कुरान में पढ़ती है उसमें हमें तफक्कुर और तदब्बुर और उसकी समझ अता फ़रमाएँ, उसके मानी और अजायबात की पहचान करवाए, और जब तक हम ज़िंदा रहें उसके मुताबिक अमल करें क्योंकि कुरान नूर है, हिदायत है, फ़ुरक़ान है, रोशनी है, और हर तरह का इल्म इसमें मौजूद है। और आज हमने ज़मीन को जो अतराफ़ से अल्लाह ताला घटाते जा रहे हैं उसको भी कुरान की रोशनी में और साइंटिफिक फैक्ट्स में भी देख लिया। साइंस आज बता रही है, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले हमें बता दिया। तो अल्लाह ताला इस पे अमल करने वाला, इस पे गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करने वाला, इसकी अजायबात को पहचानने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इसी पर हम एंड करते हैं। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम वो अमल करें जिससे तू मोहब्बत करता है, राज़ी होता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें इंशाल्लाह, फिर हमारी अब आज तो वेडनेसडे है ना, फ्राइडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलें, आप में से कोई बहन कोई बात रखना चाहे साइंटिफिक उस पर तो रखें।